अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़ी ही अहम डेवलपमेंट्स जारी हैं। मरीम नवाज़ जो कि कल वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई थी, आज उन्होंने सिविल सेक्रेटरीट का दौरा किया। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद ख़तरा मंडरा रहा है और तहरीक इंसाफ की मज़ीद नशिस्तें काम करने का फ़ैसला किया गया है। अब इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या कहानी है, वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। और सबसे बड़ी ख़बर ये कि इमरान ख़ान से ये मुतालबा किया गया है कि आप माफ़ी मांग लें और आपको पाकिस्तान की सियासत में दोबारा आने की इजाज़त दे दी जाएगी। इससे पहले भी इमरान ख़ान को बहुत सी ऑफ़र्स की गई हैं, लेकिन इमरान ख़ान की जानिब से उनको किसी भी तरीके से प्रूव नहीं किया गया। अब एक बार फिर इमरान ख़ान से ये दरख्वास्त की गई है, बल्कि मुतालबा किया गया है कि इमरान ख़ान माफ़ी मांग लें ताकि इमरान ख़ान को दोबारा सियासत में आने दिया जाए। अब इसके ऊपर इमरान ख़ान की जानिब से एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया गया है, जो कि तफसील में मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मरीम नवाज़ के हवाले से, जो कि कल पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब हुई। उनकी जानिब से कल एक बड़ी ही ज़बरदस्त तकरीर की गई, क्योंकि वो वज़ीर आला पंजाब है, इसीलिए इस ओहदे की वजह से उनकी तकरीर को ज़बरदस्त ही समझा जाएगा। असल में तो उनकी किसी किस्म की क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो वज़ीर आला का ओहदा रखती, क्योंकि मरीम नवाज़ जिस नशिस्त के ऊपर वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं, उस नशिस्त के ऊपर भी मरीम नवाज़ 1000 या 1500 की वोटों की लीड से हार चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मामला इस तरीके से चलाए जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशिस्तों को मुस्लिम लीग नून की गोद में डाल दिया गया। खैर, हम मरीम नवाज़ के हवाले से बात करते हैं। तो आज मरीम नवाज़ ने सिविल सेक्रेटरीट का दौरा किया और वहाँ पर IG पंजाब समेत चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने मरीम नवाज़ के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है, और मरीम नवाज़ आज यहाँ पर मौजूद हैं इनकी वजह से ही हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सलूक किया गया, उसके अंदर यकीनन इन सब का भी हाथ है। क्योंकि जिस तरह तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया, तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ़्तार किया गया, इसके अंदर यकीनन पुलिस का भी बड़ा ही अहम किरदार है। खैर, आज मरीम नवाज़ ने सिविल सेक्रेटरीट का जब दौरा किया, क्योंकि जब भी कोई नया चीफ मिनिस्टर आता है तो उसको सारे मामला समझाने के लिए मुख्तलिफ दफातर का दौरा करवाया जाता है। जिस तरीके से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाती है, तो उसी तरह वज़ीर आला पंजाब या किसी भी सूबे का वज़ीर आला हो, उसको इस तरह दफातर में या इदारों में ले जाया जाता है ताकि उसको ब्रीफिंग दी जा सके, बताया जा सके कि मामला को किस तरीके से चलाना है। खैर, चलाने के हवाले से अगर मैं आपको एक और बात बताऊँ तो इस वक्त मरीम नवाज़ के लिए मरीम औरंगज़ेब और परवेज़ रशीद को रखा गया है ताकि वो उनको मामलात चलाना सिखा सकें। जबकि हम तो ये सुन चुके थे कि मरीम नवाज़ तो इतनी एक्सपीरियंस हो चुकी हैं कि उनको सब कुछ मालूम है कि मामलात को किस तरीके से चलाना है, लेकिन फिर भी उनके लिए मरीम औरंगज़ेब और परवेज़ रशीद को उनके साथ रखा गया है ताकि वो उनको समझा सकें, उनको बता सकें कि मामलात को किस तरीके से चलाना है। तो आज अगर हम उस दौरे के हवाले से बात करें तो वहाँ पर उन्होंने दौरा किया और चीज़ों को समझने की कोशिश की। लेकिन आज जो सबसे अहम चीज़ उसके अंदर ये हुई कि मरीम नवाज़ की जानिब से एक जो पाबंदी लगा दी गई, वो ये थी कि जब मरीम नवाज़ सिविल सेक्रेटरीट से बाहर आई तो वहाँ पर मीडिया के लोग मौजूद थे, और मीडिया की जानिब से मरीम नवाज़ से सवाल पूछने की कोशिश की ताकि उनसे जवाब लिया जा सके कि वो वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं तो वो मामलात को किस तरीके से चलाएंगी। इस किस्म के सवालात जो कि मीडिया करता है, इस तरह के सवालात उनकी जानिब से किए जाने थे, लेकिन मरीम औरंगज़ेब के कहने पर मरीम नवाज़ के सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से जो मीडिया के लोग हैं उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, उनसे मोबाइल छीन लिए गए और उनसे कैमरे छीन कर उनको वहाँ पर कवरेज नहीं करने दी गई। तो अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि मीडिया को इन्होंने ख़ुद बुलाया, लेकिन मीडिया के सवालात से डरते हुए उन्होंने वहाँ पर मीडिया से कैमरे छीन लिए, मीडिया के लोगों के जो मोबाइल्स थे वो छीन लिए गए और मरीम नवाज़ से सवाल नहीं करने दिया। क्योंकि मरीम नवाज़ जिस तरीके से पंजाब की वज़ीर आला बनी है वो मरीम नवाज़ ख़ुद भी जानती हैं, तो इसीलिए मरीम नवाज़ खौफज़दा हैं कि इस किस्म का सवाल उनसे ना पूछ लिया जाए जिसका जवाब उनके पास ना हो। वैसे तो बड़े ही तजर्बाकार सियासतदान उनके साथ रख दिए गए हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखें, जब चोरी और धौंस धांधली के साथ किसी ओहदे के ऊपर आया जाए तो यकीनन बड़े तजर्बाकार लोग भी वहाँ पर नाकाम हो जाते हैं। खैर, मरीम नवाज़ की जानिब से वहाँ हुक्म दिया गया, या मरीम औरंगज़ेब की जानिब से वहाँ पर हुक्म दिया गया और मीडिया को वहाँ पर कवरेज नहीं करने दी गई। तो अब ये आप देख सकते हैं कि पंजाब के अंदर किस तरह का दौर का आगाज़ हो चुका है कि वहाँ पर मीडिया को भी किसी किस्म का जवाब वो नहीं दे सकती। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरीम नवाज़ की क्रेडिबिलिटी क्या है। खैर, इसके अलावा एक और ख़बर जो कि बड़ी ही अहम ख़बर है वो ये है कि तहरीक इंसाफ जो कि
8 فروری کو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی تھی. چاہے وہ کوئی بھی صوبہ ہو، اس کے اندر تحریک انصاف بھاری لیڈ کے ساتھ کامیاب ہوئی تھی. آپ پنجاب کی بات کریں، آپ کراچی، حیدرآباد، سندھ کی بات کریں، آپ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی بات کریں، ہر صوبے کے اندر تحریک انصاف نے بہت بڑی تعداد کے اندر ووٹ لیے تھے. لیکن جس طریقے سے 9 فروری کو تحریک انصاف کے ووٹوں کو تبدیل کر کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جھولی میں ڈالا گیا، وہ سب کچھ بھی پاکستان کی عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب تحریک انصاف جو کہ فارم 45 کے مطابق 180 سے 190 قومی اسمبلی کی نشستیں جیت رہی تھی، اب ان کو 90-92 تک محدود کر دیا گیا ہے. اب خبر یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کی 10 سے 15 مزید نشستیں کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب اس کا پہلا نتیجہ یوں سامنے آیا ہے کہ حلقہ NA 154 لودھراں، جہاں پر 8 فروری کو تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون اور آزاد امیدواروں کو وہاں پر شکست دی تھی، اس وقت تحریک انصاف کا جو امیدوار تھا اس کو نوٹیفیکیشن بھی دے دیا گیا اور فارم 47 کے علاوہ جو بھی اس کے اندر پروسیس ہوتا ہے، پروسیجر ہوتا ہے، اس کے حساب سے تحریک انصاف کو وہاں پر کامیاب کروا دیا گیا. لیکن وہاں پر مسلم لیگ نون کے عبد الرحمان کانچو کو آج وہاں پر اچانک ہی کامیابی کا نوٹیفیکیشن دے کر کامیاب کر دیا گیا. اب معاملات کچھ یوں ہیں کہ تحریک انصاف 8 فروری کو وہاں پر کامیاب ہو چکی تھی، نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا تھا اور وہ تو قومی اسمبلی میں جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے. لیکن اچانک ہی خبر یہ آئی کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اس حلقے کے اندر یعنی حلقہ NA 154 لودھراں کے اندر ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی گئی ہے، جبکہ تحریک انصاف کے امیدوار کی جانب سے وہاں پر ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر بھی لیا گیا. لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے وہاں پر ری کاؤنٹنگ کی اور مسلم لیگ نون کے امیدوار کو وہاں پر کامیاب کروا دیا، جبکہ تحریک انصاف کا امیدوار وہاں پر 8 سے 9 ہزار کی لیڈ سے کامیاب ہو چکا تھا. تو اب آج سے آغاز کر دیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی جو نشستیں ہیں وہ مسلم لیگ نون کی گود میں ڈالی جائیں گی یا کچھ نشستیں پیپلز پارٹی کی گود میں ڈال دی جائیں گی. اب آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ 8 فروری کو انتخاب ہوا اور آج 27 تاریخ کو ری کاؤنٹنگ اچانک سے کر دی گئی اور تحریک انصاف کے امیدوار کی غیر موجودگی کے اندر کی گئی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب تک کن حلقوں کے اندر اور کتنے بڑے حلقوں کے اندر تحریک انصاف کو ہرانے کی تیاری مکمل کی جا چکی ہے. اب بہت سے حلقے ایسے ہیں جہاں پر تحریک انصاف اب تک انصاف مانگ رہی ہے لیکن ان کو کسی بھی قسم کا انصاف نہیں دیا گیا، جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی گئی اور ان کو ری کاؤنٹنگ کی اجازت بھی مل گئی. لیکن تحریک انصاف کے لیے اس طرح کا کسی بھی قسم کا انصاف اب تک فراہم نہیں کیا گیا، بلکہ تحریک انصاف کی درخواستوں کو مسترد کر کے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ٹرائیبیونل میں جائیں، جبکہ الیکشن ٹرائیبیونل اب تک بنا ہی نہیں ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے خلاف کس طریقے سے نظام کھڑا ہو چکا ہے. تحریک انصاف فارم 45 کے مطابق پورے پاکستان کے اندر سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی. آپ کوئی بھی صوبہ لیں اس کے اندر تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی. تو اب اس چیز کا آغاز ہو چکا ہے لودھراں سے، اور اب مزید آنے والے وقت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کی 15 سے 20 نشستیں مزید کم کر دی جائیں گی. اس چیز کا انکشاف صدیق جان کی جانب سے بھی کیا گیا اور عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ خان، ان کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی کہ آنے والے وقت کے اندر تحریک انصاف کی مزید نشستوں کو کم کیا جائے گا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 8 فروری کو انتخاب ہوا اور تحریک انصاف کے امیدوار کو بتائے بغیر ری کاؤنٹنگ کی اجازت دے دی گئی، جبکہ تحریک انصاف کا امیدوار اس جگہ پر سٹے آرڈر لے کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن عدالت کا حکم نہیں مانا گیا اور تحریک انصاف کو وہاں پر ہروا دیا گیا، جبکہ تحریک انصاف وہاں پر جیت چکی تھی اور تحریک انصاف کو وہاں پر نوٹیفیکیشن بھی مل چکا تھا. اب آنے والے دن تحریک انصاف کے لیے بہت ہی اہم ہے اور تحریک انصاف کے لیے انتہائی خطرناک، کیونکہ تحریک انصاف نے اب مینڈیٹ کی حفاظت کرنی ہے. پہلے تو جس طریقے سے تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، اب تحریک انصاف یقیناً 5 سال صرف اور صرف انصاف کے لیے کبھی الیکشن کمیشن جائے گی، کبھی عدالت میں جائے گی، تو یقیناً تحریک انصاف پورے 5 سال اب اسی چیز میں لگائے گی. لیکن جو مینڈیٹ تحریک انصاف کے پاس موجود ہے، اب وقت یہ ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے. خیر، اس کے علاوہ جو آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ بڑی ہی اہم ہے. عمران خان جو کہ اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں اور انتخابات سے چند روز پہلے عمران خان کو 3 سزائیں سنا دی گئیں اور عمران خان کو تقریباً اس وقت عمران خان عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، اور توقع یہی ہے جو کہ علیمہ خان کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی ہے کہ عمران خان کے مقدمات جو ہیں وہ نہیں لگائے جا رہے، ہمیں ان عدالتوں سے امید نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کی جانب سے عدالتوں کے اندر درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کی درخواست نہ رکھی جائے، کیونکہ عمران خان اس سے پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. تو جیل کے اندر عمران خان سے یہ بات کی گئی کہ عمران خان معافی مانگ لیں کیونکہ صدر کے پاس اختیار ہے
کہ وہ کسی بھی شخص کو معاف کر سکتا ہے، اس کی سزا معاف کر سکتا ہے، اور عمران خان نے صاف طور پر انکار کر دیا ہے کہ میں کسی بھی صورت معافی نہیں مانگوں گا۔ اب عمران خان کو یہ جس نے بھی مشورہ دیا یقیناً وہ عمران خان کا ہمدرد نہیں ہے، کیونکہ اگر عمران خان یہ معافی مانگتے تو اس کا مطلب عمران خان نے اپنے تمام جو عمران خان کے اوپر الزامات تھے ان کا اعتراف کر لیا۔ یہ وہ جرم ہے جو عمران خان نے نہیں کیے، لیکن پھر بھی عمران خان کو وہ تسلیم کرنا پڑنے تھے، جس کے بعد عمران خان کی سزا معاف ہو سکتی تھی۔ تو عمران خان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت ان کے قریب کون لوگ موجود ہیں جو کہ عمران خان کو اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیں، صدر اس وقت ہی معاف کر سکتا ہے جب جو مجرم ہے وہ اس چیز کا اعتراف کر لے کہ ہاں جی میں نے یہ تمام جرائم کیے ہیں۔ لیکن عمران خان کو بھی یہ معلوم ہے اور ہم سب کو بھی یہ معلوم ہے کہ عمران خان کو صرف اور صرف سیاسی مقدمات میں پھنسا کر جیل کے اندر ڈالا گیا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی جانب سے صاف طور پر یہ انکار کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت وہ معافی نہیں مانگیں گے، جیل میں رہیں گے جب تک تحریک انصاف جو ہے قانونی جنگ نہیں جیتی، تب تک عمران خان جیل کے اندر ہی رہیں گے، اور کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ اور عمران خان کے جیل میں رہنے کی وجہ سے جس طریقے سے پاکستان کی عوام نے اپنا غصہ نکالا اور تحریک انصاف کو 8 فروری کو بڑی لیڈ سے کامیاب کروایا، تو یقیناً عمران خان اس وقت جیل کے اندر ہوتے ہوئے بھی پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نواز شریف کو لانچ کیا اور وہ تمام جماعتیں جو عمران خان کے خلاف آج کھڑی ہیں، ان کے بارے میں آج پاکستان کے اندر کوئی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو کہ اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج پاکستان کی سیاست صرف اور صرف عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو بہرحال عمران خان کی جانب سے صاف طور پر یہ انکار کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی معافی نہیں ہوگی، اور ان جرائم کا اعتراف جو کہ میں نے کیے ہی نہیں، تو یقیناً عمران خان نے بہت ہی درست فیصلہ کیا ہے، کیونکہ عمران خان کا معافی طلب کرنا، معافی مانگنا اس چیز کا اعتراف تھا کہ عمران خان نے وہ تمام جرائم کیے ہیں۔ خیر، تو آنے والے وقت کے اندر پاکستان کے حالات انتہائی کشیدہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا اور اس مینڈیٹ کے اوپر بنایا گیا جو کہ ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ فارم 45 کے مطابق تحریک انصاف پنجاب کے اندر 220 سے زیادہ نشستوں کے اوپر کامیاب ہو چکی، لیکن مسلم لیگ نون جو کہ صرف 25 سے 27 نشستوں کے اوپر کامیاب ہوئی تھی، آج وہ پنجاب کے اندر حکومت بنا چکی ہے۔ تو آنے والے وقت کے اندر جس طریقے سے آج میڈیا کو روکا گیا، تو اب آپ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آنے والے وقت کے اندر پنجاب کے اندر صورتحال کیا بنے گی، کیونکہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکی ہیں۔ تو آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے ایسے حالات بنیں گے جو کہ پچھلے 2 سال میں آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، جبکہ پچھلے 2 سال کے اندر جس قسم کا فساد اور جس طرح کا کیوس پاکستان کے اندر بنا تھا، ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید اب آنے والے وقت کے اندر اس طرح کے معاملات نہیں بنیں گے، لیکن آپ کو میں باخبر کر رہا ہوں کہ آنے والے وقت کے اندر مزید فساد بنے گا اور تحریک انصاف کے لیے مشکلات مزید بنائی جائیں گی۔ اب امتحان تحریک انصاف کا ہے کہ کس طریقے سے وہ ان معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرتی ہے۔ والسلام۔